علیکم، میں امداد سمرو۔ اسلام آباد میں سیاسی محاذ گرم ہے، محاذ ہے پنجاب کا، لیکن مورچہ لگا ہے اسلام آباد میں۔ ایک مورچہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اور دوسرا مورچہ لگایا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں آج صبح۔ اور بنی گالہ والا مورچہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، محاذ پر اس طرح متحرک نہیں ہے۔ شاید ان کو یقین ہے کہ ان کو زیادہ زور لگائے بغیر جیت ہو جائے گی، فتح یاب ہو جائیں گے، اسی وجہ سے بنی گالہ میں کوئی اتنا تحرک نظر نہیں آ رہا۔ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا، تو اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، لہٰذا وہ پوری کی پوری لڑائی جو ہے، سیاسی لڑائی سپریم کورٹ آف پاکستان میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ سیاسی معاملہ ہے۔ عدالت میں تحریک انصاف، ان کے اتحادی چودھری پرویز الہی صاحب گئے تھے، معاملہ تھا وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو ملنے والے حمزہ شہباز، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے خلاف الیکشن لڑنے والے پرویز الہی کو ملنے والے مسلم لیگ قائد اعظم کے 10 ووٹ، جن میں پرویز الہی صاحب کا اپنا ووٹ بھی تھا، ان ووٹوں کو گنتی میں شمار نہ کرنے کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ یعنی یہ تھا 22 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق الیکشن ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر جب انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم اور جو پی ٹی آئی، ان کے پاس 186 ووٹ نکلے اور حمزہ شہباز کے پاس 179، تو پھر ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ جی وہ جو خط آ گیا ہوا ہے میرے پاس چودھری شجاعت حسین صاحب کا، تو لہٰذا وہ اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ان کے امیدوار پرویز الہی صاحب نہیں ہیں، تو انہوں نے وہ ووٹ جو تھے وہ گنتی میں کاؤنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیے تھے ووٹ، اور پھر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ پھر سپریم کورٹ کی دیواروں پر عمران خان کے ٹائیگرز کو آپ نے چڑھتے ہوئے دیکھا، لاہور کی رجسٹری میں رات گئے، اور پھر سپریم کورٹ کے رجسٹرار بھی رات آ گئے تھے، اور پھر نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے تھے، اور اگلی صبح سپریم کورٹ کے جو 3 رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کو آج تک کے لیے ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ تو یہ جب صورتحال بنی تو حکمران اتحاد جو ٹھنڈا ٹھار چل رہا تھا، انہوں نے بھی تحرک پکڑا، انہوں نے کہا کہ جی معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتا، ایک ہی ہم خیال بینچ وہ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ متحرک ہوا حکمران اتحاد۔ میں نے آپ کو پرسوں بھی خبر دی تھی کہ حکمران اتحاد جو ہے اب وہ ایگریسولی اپنا ریئیکٹ کرے گا، ان کا رویہ جو ہوگا وہ جارحانہ ہوگا اداروں کی طرف، اور وہی نظر آیا آج صبح۔ اب سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ سوال ہو رہے ہیں، جواب ہو رہے ہیں، اور پھر جو وکلاء ہیں دونوں طرفین کے، ابھی تک تو جو دلیل ہوئے جب میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل اپنا عرفان قادر صاحب اور دوسرا وزیر اعلیٰ کے وکیل منصور عوان صاحب، ان کے دلائل ہوئے، اور دوسرے جو پارٹیاں جو حکمران اتحاد نے جو فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے فریق بننا ہے اور فریق بن کر درخواست دینی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، پٹیشن دائر کرنی ہے کہ جی فل کورٹ بنایا جائے۔ یہ 3 رکنی بینچ نہیں سن سکتا، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اور 5 رکنی بینچ کی تشریح 3 رکنی بینچ، اور وہ بھی کہا گیا ہم خیال بینچ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ہم نہیں مانیں گے ایسا فیصلہ، اعتماد کا اظہار نہیں کرتے، تحفظات کا اظہار کرتے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے اس میں آج ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ جو اپنا 23 کو جو سماعت ہوئی تھی ہفتے والے دن، اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ہے پیر تک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم پیر یا منگل تک فیصلہ سنا دیں گے۔ تو جو قانون کو یا عدالت کے موڈ کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس 3 رکنی بینچ نے ہی فیصلہ سنایا، اور وہ جو ابھی تک درخواست جس کا ابھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی وہ فل کورٹ والی، اگر وہ درخواست منظور نہ ہوئی تو پھر اس صورت میں 3 رکنی بینچ نے اگر فیصلہ سنایا تو پھر حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ نہیں بچتی۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 63A کی تشریح سپریم کورٹ نے کی ہے اس تشریح میں حمزہ شہباز بھی رگڑے جائیں گے، لہٰذا فل کورٹ جب بنے گا، فل کورٹ بیٹھے گا، تو فل کورٹ اس تشریح کو جو آرٹیکل 63A کی صدارتی ریفرنس میں 17 مئی کو 5 رکنی بینچ نے کی تھی، اس تشریح کو ہی اس کے اوپر کوئی نئی تشریح آ جائے یا اس کو انڈن کر لے سپریم کورٹ کا فل کورٹ، تو اس صورت میں حمزہ شہباز کی بچت، یہ کہا جا رہا ہے کچھ قانونی ماہرین کا۔ لیکن زیادہ جو دوسری رائے بھی ہے، لیکن اب جو فل کورٹ پر اپنا فل کورٹ کا مطالبہ کرنے والی جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ صرف سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہ صرف حکمران اتحاد کے اندر والی جماعتیں نہیں ہیں، بلکہ اس میں پھر سپریم کورٹ بار کے سابق صدور بھی ہیں، اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر بھی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور انہوں نے بھی احسن بھون صاحب، انہوں نے بھی استدعا کی کہ جی آپ یہ جو ہے وہ ہماری جو اپنا پٹیشن تھی نظر ثانی کی
17 مئی کے فیصلے پر اب نظر ثانی کے لیے جو ہم نے درخواست ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی تھی اس کو پہلے سن لیجئے، اس کو اس کے ساتھ سن لیں، کیونکہ اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ تشریح جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، تو تشریح کو دوبارہ ریویو کریں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا جو کہ ووٹ نہ گنا جائے تحریک عدم اعتماد میں، یا پھر قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کوئی منحرف رکن اگر اپنی پارٹی سے انحراف کر کے ووٹ کاسٹ کرے تو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی گنتی جو ہے اس کے اوپر بیسک اعتراض تھا۔ تو وہ جو ہم نے دائر کی تھی درخواست پٹیشن، اس کو ایک ساتھ سن لیں، اس کے ساتھ سن لیں، اور ساتھ ہی یہ آپ نہ سنیں، فل کورٹ سنیں۔ یہی بات جو ہے وہ تھے سابق صدر سپریم کورٹ بار کے لطیف آفریدی صاحب، انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں استدعا کی، ان کو بھی بٹھا دیا گیا جج صاحبان کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب وہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی فریق بننا چاہ رہے ہیں، ہماری درخواست سنیں اور فل کورٹ بنایا جائے۔ تو ہر طرف سے عدالت کے اوپر ایک پریشر تو تھا فل کورٹ کا، لیکن ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تک فل کورٹ والا معاملہ جو ہے اس طرف عدالت نہیں آ رہی۔ 3 رکنی بینچ سنے گا، اب اس میں ظاہر ہے پھر جب 3 رکنی بینچ سنے گا تو ایڈوانس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانیں گے پھر فیصلے کو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا، آج جو اتحادیوں کا تھا اپنا اجلاس تھا، اس کے بعد جو وزیر اعظم ہاؤس کے آڈیٹوریم میں پریس کانفرنس ہوئی، اسی میں یہی کہا گیا۔ تو اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ ان پر میں آتا ہوں، لیکن جو ایک سیاسی غیر یقینی کی کیفیت ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے پنجاب میں اگر حکومت نہیں رہتی، آج اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی فیصلہ دے دیتی ہے یا کل دے دیتی ہے، حمزہ شہباز کی حکومت آج یا کل میں چلی جاتی ہے، تو پھر بحران بڑھے گا، اور بحران بڑھنے کی پھر طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ آصف زرداری صاحب کل رات فلائی کیا انہوں نے، کل دبئی، تو مجھے کافی سارے دوستوں کا فون آیا کہ جی آصف زرداری صاحب دبئی چلے گئے، کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کل ہی فون آ گئے تھے مجھے دوستوں کے، کچھ جرنلسٹ تھے، کچھ پولیٹیکل لوگ تھے، کہ جی اچھا تو پھر صورتحال کیا بنے گی، زرداری صاحب تو چلے گئے، زرداری صاحب تو بھاگ گئے۔ اب وہ جو چیزیں ہوتی ہیں جب اس طرح کی غیر یقینی کی کیفیت ہو تو پھر کوئی بھی ہلکی سی موومنٹ جو ہوتی ہے، ابھی آپ کو اگر روٹین میں موٹر وے پر، جی ٹی روڈ پر، لاہور کے مال روڈ پر، اپنا اسلام آباد کی کسی سڑک پر روٹین میں بھی اب اگر آپ کو کوئی فوج کے دستے موو کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو کیا ہو گیا، مارشل لا تو نہیں لگ گیا۔ غیر یقینی کی کیفیت اسی کو کہتے ہیں۔ بجلی بند ہو جائے گی، ٹی وی چینل کا اپنا بند ہو جائیں گے نشریات، ٹیکنیکلی کسی وجوہات کی بنا پر کہ کوئی ٹی وی چینل نہیں چل رہا، سگنلز کا ایشو آئے گا، غیر یقینی بھی ہوگا، کیا ہو گیا، صاحب پابندی لگ گئی، میڈیا بند ہو گیا، مارشل لا لگ گیا، حکومت چلی گئی۔ تو اس طرح، یا اگر موبائل نیٹ ورک کسی وجہ سے جیم ہو جائے تو غیر یقینی کی کیفیت میں پھر اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ اور یہ وہ جو معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا غیر یقینی کی کیفیت مزید بڑھے گی۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ حملہ تو پھر سپریم کورٹ پر ہی ہوگا، ادھر سے بھی ہوگا، ادھر سے بھی ہوگا۔ میں پریس کانفرنس پر آتا ہوں جو آج ہوئی ہے، لیکن جو اہم چیز ہوئی ہے آصف زرداری صاحب والے معاملے کو لے کر کے، زرداری صاحب بھاگ گئے، فرار ہو گئے، تو پھر اس پر جو یہ خبریں اور ریومرز چل رہے تھے تو اس پر بختیار بھٹو زرداری نے کہا کہ جی وہ زرداری صاحب تو کہیں نہیں بھاگتے، 11 سال انہوں نے جیل کاٹی، وہ دبئی آئے ہیں، نانا کی حیثیت میں پہلی سالگرہ پر میرے بیٹے کے ساتھ وہ منائیں گے۔ اور وہ پہلی سالگرہ سمجھا گیا کہ بختیار کے جو صاحبزادے ہیں وہ ان کی کوئی پہلی سالگرہ ہوئی ہے، حاکم علی میر شاید اس طرح کا نام ان کا رکھا ہوا ہے، تو ان کی شاید پہلی سالگرہ ہے۔ تو پھر یہ وضاحت بھی کی گئی کہ نہیں، ان کی نہیں، 26 کو یعنی کل آصف زرداری صاحب کی سالگرہ ہے بختیار بھٹو کے بیٹے کی پیدائش کے بعد۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ آصف زرداری صاحب اپنے صحت کے ایشوز کی وجہ سے، دیگر ایشوز کی وجہ سے کافی عرصے سے دبئی نہیں آئے تھے، باہر نہیں آئے تھے، تو اب وہ آئے ہیں تو وہ اپنے نواسے کے ساتھ اپنی سالگرہ منائیں گے۔ یہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں غیر یقینی کی کیفیت میں، تو پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ یار واقعی کہیں ایسا تو نہیں، آصف زرداری صاحب اب شاید ان میں ہمت نہ رہی ہو، یا بچوں نے ضد کر لی ہو کہ یار حکومت تو جا رہی ہے، تو پھر چلیں آپ تو چلے جائیں نا باہر، باقی ہم نوجوان ہیں، ہم فیس کر لیں گے صورتحال کو۔ سب سے پہلا ٹارگٹ آپ ہوتے ہیں، اپنی حکومت تھی تب بھی آپ ٹارگٹ تھے، اپنی حکومت نہیں تھی تب بھی آپ ٹارگٹ تھے، نواز شریف کی حکومت تھی تب بھی آپ ٹارگٹ تھے، اور عمران خان کی حکومت تھی تب بھی آپ بھی ٹارگٹ تھے۔ تو ایسی صورت میں ممکن ہے، خیال آیا تھوڑی دیر کے لیے کہ ممکن ہے کہ بچوں نے بھیج دیا ہو باہر، لیکن اب صورتحال اس طرح ہے نہیں۔ اسلام آباد سے جو فیصلہ آئے گا وہ اس کے بعد پاکستان کہ سیاست کا سیاسی رخ جو ہے وہ اس کا تعین ہوگا۔ یہ غیر یقینی کی صورتحال تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ 17 جولائی کا الیکشن جو ہوگا
وہ، اور ہم ہی کہہ رہے تھے کہ 17 جولائی کا الیکشن تعین کرے گا کہ پاکستان میں سیاسی افراتفری بڑھتی ہے یا رکتی ہے. تعین ہو گیا، عمران خان صاحب نے میجورٹی لے لی اور افراتفری اور انتشار کی صورتحال، بحران کی کیفیت مزید گہری ہوئی، کم نہیں ہوئی. اچھا، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ جیسے تیسے کر کے ان کو جتوایا گیا، جیت گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن آ گئی سپریم کورٹ نے معاملے میں. ظاہر مداخلت ہی ہوتی ہے. مداخلت سے مراد یہ کہ اپنا فریقین کو نوٹسز کر دی اور سپریم کورٹ وہ معاملہ سن رہی ہے. تو اور بحران گہرا ہو گیا. تو یہ اور گہرا ہوگا جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا، مزید یہ سنگین ہوتا جائے گا جب تک حکومت جو کہہ رہی ہے اس پر خود عمل نہیں کرے گی. پریس کانفرنس ہوئی آج، اس میں میں نے غور سے میں نے سنی، کافی طویل پریس کانفرنس تھی. آغاز کروایا گیا مریم نواز صاحبہ سے. حالانکہ جو اتحادی جماعتوں کی جو فارمیشن ہے، پی ڈی ایم اور پھر پیپلز پارٹی اور اے این پی، وہاں پر جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. مولانا صاحب بیٹھ کر پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آج مریم نواز سے پریس کانفرنس کا آغاز کروایا گیا اور یہ میسج دیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر کہ ہم اس طرح کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. بطور حکومت باقاعدہ ایک بغاوت کا اعلان نہیں ہوتا، جیسے وہ اعلان کیا گیا، کنفرنٹریشن کا ایک میسج دیا گیا کہ پھر ٹھیک ہے جی. مولانا صاحب نے کہا اپنے الفاظ سے کہ پھر اگر رکاوٹیں ڈالو گے تو پھر ہم بھی رکاوٹ ڈالیں گے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آسانی سے فیصلے قبول کریں. یہ اس پریس کانفرنس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ واضح الفاظ میں کہا گیا تھا کہ جی ہم نہیں مانیں گے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ. بلکہ مریم نواز صاحبہ نے تو کہا کہ یہ اپنا میچ فکسنگ تو جرم ہے، بینچ فکسنگ بھی جرم ہے. اس کو بینچ فکسنگ کہا گیا کیونکہ الزام لگ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر، چیف جسٹس آف پاکستان پر. ان کے بینچ کے اندر، اپنا عدالت کے اندر سے بھی لگتا رہا ہے، یہ الزام نہیں لگتا رہا، اعتراض ہوتا رہا ہے، تحفظات کا اظہار ہوتا رہا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب نے کیا ہے کئی بار. انہوں نے کہا کہ جی کیا مطلب، ہم کیا یہاں کرنے آئے ہیں، ہمیں آپ اس طرح کے آئینی معاملات سے دور کیوں رکھتے ہیں؟ آپ 3 لوگ کیوں بیٹھ کر، یعنی چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا، خط لکھ کر کہا گیا کہ جی چیف جسٹس صاحب اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب ہر معاملے میں یہی سن رہے ہیں تو ہم کہاں جائیں. بلکہ وہ تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی باقی جج صاحبان بیٹھ کر لوڈو کھیلیں، یہ تک مذاق اڑ رہا ہے. تو یہ تو چیزیں میچ فکسنگ اور بینچ فکسنگ تک معاملہ چلا گیا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پھر لوگ بغاوت پر اتر آئیں گے اگر آپ نے اس طرح مداخلتیں کی، تو پھر لوگ اتر آئیں گے بغاوت پر. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ان سے دونوں سے 2 ہاتھ آگے چلے گئے. بلاول نے کہا کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی 3 افراد بیٹھ کر ملک کے مستقبل کا فیصلہ. انہوں نے جج کا نام لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ 3 افراد. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آئین جو ہے وہ عوامی نمائندے بناتے ہیں، اور اگر دوبارہ نیا آئین لکھنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمیں 30 سالہ جدوجہد کرنی پڑے گی، پھر قربانیاں، پھر کارکنوں کے جنازے میتیں اٹھانے پڑیں گی. لہٰذا ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. پھر ایک اور چیز سوال ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری سے، ان سے پوچھا گیا تھا مداخلت کا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نیوٹرلز ہیں، وہ واقعی نیوٹرلز ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ مجموعی طور پر، یا ابھی بھی کوئی نہ کوئی جو جانبداری ہو رہی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب ہوا تھا تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی تو اس وقت تو لگ رہا تھا ان کے کنڈکٹ سے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہیں، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں متنازع بنایا جا رہا ہے اداروں کو. عمران خان صاحب کا دباؤ جو ہے اس کی وجہ سے متنازع بنایا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں عمران خان کو سہولت کاری ہو رہی ہے. تو اب ظاہر ہے وہ انہوں نے یہ سہولت کاری جو ہے وہ اس بحث کے حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے بات کی. یہ تک کہہ دیا کہ جی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عمران خان کے دباؤ میں آ کر فیصلے کیے جائیں. عدالتیں عمران خان کے دباؤ میں آ کر فیصلے کریں، لہٰذا جو فیصلہ ہے وہ اگر آئین اور قانون کے تحت ہوگا تو مانیں گے. اب یہ ساری جو صورتحال ہے، میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ساری صورتحال میں سفر کر رہی سیاسی صورتحال، اور سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، دن بدن بڑھ رہا ہے. اور سیاسی عدم استحکام بڑھے گا تو پھر اس سے نکلے گا کیا؟ اس سے نکلے گا معاشی عدم استحکام. معاشی عدم استحکام بڑھے گا تو معاملہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگ بغاوت پر آئیں گے. میں سن رہا تھا ایک اور اتحادی ہیں، بڑا تگڑا بولتے ہیں، بی اے پی کے خالد مگسی صاحب. انہوں نے یہ جو آج جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کل جو کچھ پرسوں جو کچھ ہوتا رہا، یا جو حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، یا حکومت جو فیل کر رہی ہے کہ ہمیں تو وہ کہا نا خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ جی ہمیں لگا دیا کہ جی آپ کام کریں، اور ہمارے پیچھے ہمارے مقدمات چلانا شروع کر دیے، اور ہمارے پیچھے عمران خان صاحب کو لگا دیا. مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں ایک چیز
جو ان کے ساتھ آغاز انہی سے کروایا گیا تھا. ایک تو کنفنٹریشن, دوسرا یہ کہ جی کیونکہ ابھی یہ جو نیا ہمارے دور 2016 سے شروع ہوا تھا معاملات عدالتوں کے, پیپلز پارٹی نے بھی اس میں ٹھیک ٹھاک بھگتا ہوا ہے, لیکن جو سزائیں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی والی سائڈ میں کسی کو سزا نہیں ہوئی. نواز شریف کو سزا ہوئی, مریم نواز کو سزا ہوئی, ان کے خاوند کیپٹن صفدر صاحب کو سزا ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر اتنا سنگین بنا مقدمہ بنا, پی ٹی آئی کے مسلم لیگ نون کے طلال چودھری اور دانیال عزیز وہ نااہل کر دیے گئے, وہ عباسی صاحب جو تھے حنیف عباسی وہ نااہل کر, ان کو سزا ہو گئی تھی. تو مسلم لیگ نون 2016 سے اب تک زیادہ پیپلز پارٹی نے بھی بھگتا ہے, آصف زرداری اور فریال طالپور اور ان کے خورشید شاہ صاحب وہ بھی جیلوں میں رہے, لیکن سزاوار جو جن کو سزائیں ہوئیں وہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہوئے. تو مریم نواز صاحبہ نے وہ سارا تفصیل بتائی کہ جی ہمارے ساتھ عدالتوں کا رویہ کیسا تھا اور عمران خان صاحب کے معاملے میں کیسا ہے. یہ جاتے ہیں ضمانت لے کر آ جاتے ہیں, ہمیں تو ضمانتیں بھی نہیں دی جا رہی ہوتی تھی. تو بہرحال اس ساری صورتحال میں جو خالد مگسی صاحب ان کی جو بات تھی وہ الارمنگ تھی, وہ بڑی خطرناک بات تھی. انہوں نے جو بات کی, ظاہر ہے سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ان کو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ان کا انداز ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بلوچوں کو بہت طعنہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم قبائلی لوگ ہیں. اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب قبائلی ہیں. اداروں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ ہر ایک نے اپنا اپنا قبیلہ بنایا ہوا ہے, اداروں کی طرف ظاہر ہے سیدھا سیدھا. ان سے پھر سوال جب بلاول بھٹو سے ہوا تھا, ادارے غیر جانبدار ہیں, تو اس پر انہوں نے بلاول کے سوال کے بعد, بلاول کے جواب کے بعد خالد مگسی صاحب نے جو بات کی تھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آنا ہی ہے تو بسم اللہ کریں, پھر مارشلہ لگا دیں, پھر سب دستاریں پہن لیتے ہیں, پھر لڑتے ہیں آپس میں, دستاریں پہن لیتے ہیں یعنی پھر سب اپنے اپنے ٹولے بنا لیتے ہیں, اپنے اپنے گروپ بنا لیتے ہیں, پھر خانہ جنگی کی طرف بڑھتے ہیں نا, پھر چلتے ہیں. پھر اگر اسی طرح ہی ملک چلانا ہے کہ جی کسی ایک کے دباؤ میں آ کر فیصلے ہوں گے تو پھر ہم بھی پہن لیتے ہیں, پھر ہم بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی نظام کے حوالے سے, پاکستان کے سسٹم کے لیے. عمران خان صاحب گزشتہ 4.25 سال انہوں نے جو اپنی حکومت میں جو کچھ کیا تھا, انہوں نے ون پارٹی رول بنانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے پاکستان میں صوبائی خود مختاری پر مسلسل اٹیک کیے تھے. انہوں نے 18ویں ترمیم, کیونکہ ان سے پہلے عمران خان صاحب سے پہلے بہت سی میٹنگوں میں کہا جا رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے ہم کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, تو کہا گیا تھا, یہ باتیں سب کے سامنے ہیں. تو 18ویں ترمیم پر عمران خان صاحب نے جو حملے کیے, یہ اس کے بعد سیاسی قوتیں جو ہیں وہ جب متحرک ہوئی تو انہوں نے عمران خان صاحب کا اگلا راستہ روکنے کے لیے تحریک عدم اعتماد کی پر آمادہ ہوئے تھے نا, نواز شریف صاحب اور باقی. پیپلز پارٹی آغاز سے کہہ رہی تھی کہ 18ویں ترمیم پر وار ہوں گے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جو لوگ جن سے برداشت نہیں ہوتا کہ عوام اپنے فیصلے کرے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جن سے برداشت نہیں ہوتا کہ پاکستان میں جمہوریت ہو وہ یہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں 1 یونٹ لگایا تھا جنہوں نے, یعنی وہ والی سوچ ابھی تک موجود ہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے تو آپ نے سنا ہی ہوگا ایک بار نہیں کئی بار ان کے منہ سے کہ وہ تو ایوب خان صاحب کی تعریفیں اتنی کرتے ہیں, مشرف کے دور کی تعریفیں اب تو کھل کے کہتے ہیں کہ جی مشرف بہت اچھا تھا, ان سے صرف اس نے ایک غلطی کی تھی کہ ان کو نعرہ دیا تھا آصف زرداری کو اور نواز شریف, وہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کی ایک تھی وہ سیاسی تدبر تھا کہ انہوں نے ایک راستہ نکالا تھا پاکستان آنے کا, اور اس کے بعد عامر جو ہے وہ اڑن چھو ہو گیا. بینظیر بھٹو خود تو شہید ہو گئی لیکن عامر ٹک نہیں پائے پھر مشرف صاحب. تو وہ تو جس کا اپنا عمران خان صاحب تانا دیتے ہیں, وہ اگر وہ نہ ہوتا تو پھر پاکستان میں بعد میں جمہوریت بھی نہ ہوتی اور عمران خان صاحب تو سیاست بھی نہ کر پاتے. عمران خان صاحب تو خیر, تو معاملہ جو ہے اصل چیز جو ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت سے کچھ سامنے ہیں کچھ پیچھے ہوں گے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو اختیارات 18ویں ترمیم کے ذریعے ملے تھے, پاکستان کے صوبوں کو جو اختیارات 18ویں ترمیم کے ذریعے ملے تھے, پولیٹیکل پارٹیز کو جو قوت 18ویں ترمیم کے ذریعے ملی تھی وہ چھیننی ہے. اسی کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا اشارہ بلاول بھٹو نے دیا. اور حکومت پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس طرح کھل کر اپنا نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا, لیکن اتحادی حکومت ہے اور تمام جماعتیں سوائے پی ٹی آئی کے اس حکومت میں شامل ہیں, جتنی بھی متحرک جماعتیں اور جماعت اسلامی مائنس کر لے تو باقی ساری جماعتیں شامل ہیں. اور سب جماعتیں بیٹھ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے, اور اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی ہم پر اعتماد کیوں نہیں ہے, اور وہ مقدمہ ابھی تک سنا جا رہا ہے. ابھی تک فل کورٹ والا معاملہ جو ہے جو درخواست ہے
اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.